اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال مولانا الامام الصادق صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد ان عمار بنی امیہ بالسیف والاسف والجور وإن عمارتنا بالرفق والتألف والوقار والتقیہ وحسن الخلطہ والورع والاجتہاد صلوات پڑھنے بر محمد ہمارے چھٹے مولا کا مشہور فرمان ہے، اور چونکہ محفل اہل علم اہل فضل بہترین فرمان جو میری نگاہ میں آج سرنامہ کلام قرار پائے، امام نے جب بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہوا تو ایک تبصرہ فرمایا، اور ساتھ اپنی امامت اور جو قائم آل محمد کی حکومت بپا ہوگی اس کی بھی صفات جو ہیں وہ فرمایا کہ یہ جو حکومت جا رہی ہے یہ 3 رکن پر استوار تھی، اس کے 3 پائے تھے۔ ایک فرماتے ہیں کہ بالسیف، یہ شمشیر کے زور پر قائم ہوئی ہے، کیونکہ آغاز بنی امیہ کی حکومت کا ایسے ہی ہوا۔ یہ کوئی عالم اسلام نے یہاں کوئی رائے نہیں دی، کوئی شورا نہیں بیٹھی، بلکہ وہ جو امامت یا خلافت عالم اسلام کی رائے سے تشکیل پائی تھی اس کو طاقت کے زور سے انہوں نے دبایا۔ ظاہر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو سلو کے اسباب ہیں، اور انہوں نے طاقت کے زور پر، شمشیر کے زور پر لی، اور پھر فرمایا والاسف، یہاں صرف استبداد تھا، آمریت تھی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں والجور، فقط اس حکومت کا اگر کوئی نتیجہ ہے تو وہ فقط و فقط ظلم۔ اب آپ خود دیکھیں سب سے زیادہ اصحاب اور تابعین کس دور میں شہید ہوئے؟ انہی کے دور میں۔ ان کے جو سب سے بڑے تھے انہوں نے جنگ صفین بپا کر کے، چونکہ وہ باعث تھے، کتنے ہی لوگ شہید ہوئے، پھر کتنے شخصیات، جناب مالک جیسی، جناب حجر جیسی، جناب محمد ابن ابی بکر جیسی، اتنی ہی شخصیات ان کے دور میں انہی کے حکم پہ شہید ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یزید بیٹھا اس نے 3 سال سے زیادہ حکومت نہیں کی، یعنی بنی امیہ کا جو ظلم ہے عالم اسلام پر اس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ 3 سال بیٹھا۔ پہلے سال ذریت الرسول کو کس بے دردی سے شہید کیا، دوسرے سال مدینہ پہ حملہ کیا، 2000 اصحاب اور تابعین جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور تیسرے سال مکہ پہ حملہ ہو گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ یہ بنی امیہ کے دوسرے حاکم کی حکومت کا نتیجہ۔ اسی طرح آپ ہر حاکم کو دیکھیں، مثلا عبد الملک بن مروان کا زمانہ دیکھیں، وہ بھی بہت بڑا حاکم بنی امیہ کا، 80,000 مومنین صرف اس کے دور میں قتل ہوئے ہیں، سوائے قتل و غارت، اور کچھ بھی نہیں ملا۔ مولا جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اس طرف، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان امارتنا، لیکن ہم آل محمد جو ہے، ہماری جو امامت ہے، آپ اگر خود از تاریخی اعتبار سے اگر آپ
اس کو تحقیق کریں تو بنی امیہ کا دور جو ہے وہ 92 سال سے زیادہ نہیں رہا، اور یہ چھٹے مولا کے زمانے میں ہی یہ تحول ہوا اور وہ حکومت ختم ہوئی، اور اس زمانے میں ابو مسلم خراسانی کی جو تحریک اٹھی اور ابو الصفا اور منصور دوانے کی، یہ لوگ اٹھے، یعنی بنی عباس، اور پھر ان کی جب حکومت قائم ہوئی تو یہ 5 صدیوں تک رہی۔ البتہ ان کی بھی وہی سیرت تھی جو بنی امیہ کی تھی، کوئی خاص فرق نہیں تھا، لیکن معصوم جو ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آل محمد کی اگر حکومت قائم ہو، اور ہمارا جو نظام امامت ہے، کیونکہ نظام امامت جو ظاہری طور پر ہمارے جو پہلے 11 امام تھے وہ تقریباً 2.5 صدی رہا۔ 11ویں ہجری کو امیر المومنین مقام امامت پر فائز ہوتے ہیں، 260 ہجری کو ہمارے 11ویں مولا جو ہے وہ اس دنیا سے وداع کرتے ہیں، یعنی کل 250 سال۔ یہ البتہ ظاہری جو ہے امامت کا دور ہے، ورنہ امامت کا دور تو جاری ہے، اب پردہ غیبت میں مولا لیکن امامت ہے۔ لیکن ظاہری دور لوگوں نے جو رویے دیکھے اور لوگوں نے جو سیرت دیکھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ آل محمد کی سیرت یہ نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے مولا جو ہے وہ 7 اہم رکن بتاتے ہیں آل محمد کی سیرت میں، کہ آل محمد کی سیرت جو ہے وہ 7 رکن پر استوار ہے، اور جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور وہ ایک الہی حکومت قائم ہوگی کہ جس کے بعد قیامت تک کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخری حکومت ہے۔ اس کے بارے میں یہی مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم حکومت کرے گا، اس کے بعد پھر قیامت تک ہم ہی حکومت کریں گے، ہم آل محمد کریں گے۔ بلکہ روایت اس طرح شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس خاندان اور قبیلے کو شوق ہے حکومت کا کرے، لیکن جب ہم حکومت کریں گے اور جب دنیا ہماری سیرت دیکھے گی، اس وقت یہ نہ کہنا کہ اگر ہم حاکم بنتے تو ہم بھی ایسے ہوتے، نہیں، پھر تا قیامت آل محمد ہی حکومت کرے۔ البتہ یہ کوئی چھوٹا سا دور نہیں ہوگا، اس سلسلے کے پہلے حاکم مہدی زہرا ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے خلفاء، صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد وعلی محمد، بلند تر صلوات۔ یعنی یہ جو ہمارے مولا کے ذریعے، اور اللہ ہم سب کو وہ دن دکھائے ہماری زندگیوں میں ہی مولا کا ظہور، اور ہم حکومت آل محمد دیکھیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مولا اپنی حکومت کے پہلے حاکم ہیں۔ بعض دفعہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے حکومت الہیہ قائم ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ درست ہے، قیامت ہے، لیکن ابھی قیامت بہت دور ہے۔ ابھی مولا نے جب حکومت شروع کرنی ہے تو آل محمد کی حکومت کا بھی سلسلہ شروع ہونا ہے۔ امام اس سلسلے کے پہلے حاکم ہیں۔ آپ اصول کافی میں دیکھیں، وہاں مولا کے 12 جانشینوں کا ذکر ہے، خلفائے اثنا عشر مہدی، باقاعدہ یہ روایات ہیں۔ امام کے بعد جو ہیں پھر ان کے آگے 12 جانشین ہیں، حتیٰ ان کے پہلے جانشین کا نام بھی ذکر ہے، ان کے فرزند ارجمند۔ تو تا قیامت، بلکہ اس کے بارے میں جو معصومین کی روایات ہیں فرماتے ہیں پھر خدا مہدی کے بعد قیامت تک فقط صالحین کو حکومت دے گا، ایک کے بعد دوسرا صالح حکومت کرتا ہوا چلا جائے گا، اور آخری جو 12واں ان کا جانشین ہوگا اس کے دور میں قیامت بپا ہوگی، اور وہ بھی حجت خدا ہوگا۔ اب یہاں یہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہم پتہ نہیں کوئی اتنے سارے اماموں کے قائل ہیں، نہیں، 12 امام یہی ہیں، ہاں 12ویں کے بعد اس کے آگے 12 جانشین ہیں، وہ آخری امام کے جانشین ہیں، مقام حجت خدا رکھتے ہیں، لیکن امام معصوم نہیں، حاکم ہے، مقام حجیت رکھتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اب چونکہ اہل علم تشریف فرمائیں میری اصلاح کریں گے، بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو معصوم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے آدم کو خلق کیا
اس وقت سے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تا قیامت زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑے گا۔ تو بین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ، ان کے درمیان تقریباً جو ہے وہ 600 سال کا فاصلہ ہے۔ تو بس نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی وصی ہے، تو پھر حجت خدا کون ہے؟ یہ سوال ہوتے ہیں عام طور پر، اس لیے اسے فترہ کا دور کہتے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو فترہ کا دور ہے، ہمیں تو آخری دور یاد ہے، فترہ کا دور کئی دفعہ آیا۔ حضرت نوح کے بعد آیا، حضرت ادریس کے بعد آیا، کئی انبیاء کے درمیان فاصلے آئے ہیں، کئی سو سال۔ یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا فترہ کا دور، اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، میں عام طور پر اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہمیں علم نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ حجت نہیں ہے۔ ہاں، بتایا نہیں گیا۔ دیکھیں، جس کی میں مثال دیتا ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ 1,24,000 نبی آئے، آیا ہمیں سب کا نام بتایا گیا؟ آپ کل نام جو ہے قرآن اور احادیث کی کتابوں میں ڈھونڈیں تو 30-35 سے زیادہ آپ کو نام نہیں ملیں گے۔ اب 30-35 آپ کو صرف نام ملے ہیں، تو باقیوں کا ہم انکار کر دیں؟ نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ورنہ واقعاً اگر ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی، تو یہی حق ہے۔ ہمیں پتہ نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے پیغمبر تک حجتوں کا سلسلہ تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ان کے کیا نام ہیں، وہ کون تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ تھے۔ البتہ اگر آپ بہار الانوار اٹھائیں تو وہاں تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے بعد کون کون حجت ہے، باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں اور ان کے دور کے واقعات لکھے ہیں۔ یہ جو اصحاب اخدود کا ذکر ہے، وہ جو لوگوں کو جلایا گیا تھا، جب ایک بادشاہ نے اس قوم کو جو موحد تھی ان کو باقاعدہ جو ہے وہ آگ کے گڑھے بنا کر جلایا۔ اصحاب اخدود جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان ایک حجت کے دور کا واقعہ، سلسلہ حجت ہے۔ اب ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ہی 12 جو اوصیاء تھے، حضرت شمعون سے سلسلہ چل رہا ہے اوصیاء کا، یہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت اسماعیل سے سلسلہ اوصیاء جو ہے وہ جاری رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کے 12 اوصیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ جو سلسلہ اوصیاء اسماعیل وہ تو تھا، لہذا وہ بھی مقام حجیت، اور ایک دور میں ہو سکتے ہیں، جیسے ایک دور میں کئی نبی ہو سکتے ہیں، اس طرح یہ بھی تھے۔ حتیٰ اس سلسلہ اوصیاء اسماعیل علیہ السلام میں خود ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے جو اجداد ہیں، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، یہ سارے جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یہ وہی سلسلہ اوصیاء تھا، یہ وہی تھے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بعض انبیاء جو ہیں وہ صرف گھر کی حد تک نبی تھے، ان کو حتیٰ حکم تبلیغ نہیں تھے۔ بعض اپنے محلے کی حد تک، بعض اپنے شہر کی حد تک، بعض اپنی مملکت کی حد تک، بعض پوری زمین کے نبی تھے۔ وہ 4-5 ہی ہیں، تو یہ بھی وہی مقام رکھتے تھے، مقام حجت خدا۔ اب یہ بے عنوان وسیع، ہاں ٹھیک ہے حکم تبلیغ نہیں تھا، لیکن موحد تھے، اور جو بھی ان سے متعلق تھے وہ بھی موحد تھے۔ سلسلہ توحید جو ہے وہ رہا ہے، اور اسی سلسلے توحید کی ایک کڑی جو ہے وہ آگے آپ نے وہ جناب عبد المطلب کا وہ بیان نہیں دیکھا جو انہوں نے ابرا کی فوج کے مد مقابل، یہ کیا چیز ہے؟ یہ واضح دلیل ہے۔ خود ابو طالب صلوات اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے پڑھا ہے، خطبہ نکاح، آخر وہ کس خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ ان بتوں کی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ابو طالب کا عقیدہ کیا ہے۔ تو لہذا ہمارے اکابر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی جو سلسلہ ہے، یہی وہ سلسلہ جو ہے وہ حجج الہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ آل محمد جو ہیں ان کی حکومت جب بھی قائم ہوگی وہ 7 رکن پر استوار ہوگی۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں اس دن دیکھ رہا تھا خود امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں ہمارے چھٹے مولا کی، 2000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ ویسے تو
ہماری روایات کے اندر اگر 100 حدیث ہے تو 70 جو ہے وہ ہمارے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ان کی جو مسند جمع ہوئی ہے، ابھی دیکھیں مسند امام باقر موجود ہے، امام کاظم موجود ہے، 30 جلد فقط مولا امام صادق علیہ السلام، 30 جلد کے ساتھ، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ مولا کے مناظرے دیکھیں، آپ بھی حیران ہوں گے، تعجب ہوگا کہ پہلا مناظرہ جو ہمارے چھٹے مولا نے اس زمانے میں انجام دیا، اس وقت مولا کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ پہلا مناظرہ امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو بغداد سے عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، وہاں کوئی دربار میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، جو دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ تھے، اس نے ہمارے چوتھے مولا کو خط لکھا کہ آپ خود تشریف لائیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ چونکہ آل رسول ہیں، آپ بھی جو ہیں وہ بالاخر عالم آل محمد ہیں۔ چوتھے مولا ہمارے اور چھٹے مولا دونوں کا زمانہ امامت ایک ہی جیسا ہے، وہ بھی 34 سال امام سجاد علیہ السلام کی امامت رہی ہے، اور امام صادق کی بھی 34 سال ایک جیسا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ 34 سال میں ہمارے چوتھے مولا کے 170 شاگرد سامنے آئے، وہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، میں نام لوں گا، جیسے سعید ابن مسیب جیسے، ابو خالد قابلی جیسے۔ اور چھٹے مولا کی بھی 34 سال امامت رہی ہے، لیکن 4000 شاگرد، کیونکہ وہ فرصت جو ملی تھی بنی امیہ اور بنی عباس کی جو لڑائی تھی، اس میں امام نے بھرپور استفادہ کیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ عالم آل محمد تھے اس زمانے میں چوتھے مولا، خط لکھا حاکم نے، حاکم شام نے، کہ جناب ایک مناظرہ ہے، سوالات بڑے سخت ہیں، باقی مکاتب کے علماء جو ہیں وہ عاجز ہو چکے ہیں، اب آل محمد آئے مدد کرے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب خط دیکھا، فرمایا اس کے لیے میرے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، محمد باقر کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرا پوتا جعفر صادق جائے۔ 3 سال کا بچہ طفل مبارک گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ بڑا شاندار مناظرہ تھا، عاجز کر دیا ان کو۔ مکتب اہل بیت اور اسلام کی فتح نصیب ہوئی 3 سال کی عمر میں، سب سے پہلا مناظرہ۔ کافی مناظرے ہیں میرے مولا کے، چونکہ بچے بھی یہاں موجود ہیں، صرف ان کے تفنن کے لیے میں ایک چھوٹا سا مناظرہ، باتیں ہماری عموماً سیریس ہوتی ہیں، چلو ایک چھوٹی سی، کہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ بزرگان تو جانتے ہیں، ان کو تو ہم سنا رہے ہیں، اصل میں بچوں کو ہنسانے کے لیے، صرف مولا سے اظہار انس بڑے ان کا، کہ وہ جو ابو شاکر دیسانی تھا، اس کا بڑا مشہور ہے، کیونکہ امام جو ہے کہ ایسے دور میں تھے جب بڑی بڑی مملکتیں گر چکی تھی، روم گر چکا تھا، مملکت فارس گر چکی تھی، اسلام کی تلواریں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدھی زمین کو کراس کر چکی تھی، اور قومیں، ملتیں جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اور پھر شبہات بڑھ رہے ہیں، سوالات بڑھ رہے ہیں، مکتب زیادہ ہو رہے ہیں، منکرین خدا، منکرین ولایت، منکرین نبوت، یہ ایک عام سی بات تھی۔ تو یہ جو ابو شاکر دیسانی، یہ بھی منکر ہو گیا، منکر پروردگار، ملحد۔ ایک دفعہ آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا اپنے رب کو ثابت کریں، میں تو نہیں مانتا کہ کوئی رب ہے، یہ تو جہان خود بخود۔ آج بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اب بھی یوٹیوب پہ مناظرے ہو رہے ہیں، باتیں وہی ہیں، کوئی بات چینج نہیں ہوئی، صرف اس کی جو ہے اصطلاحیں چینج ہو گئی ہیں، زبانیں چینج ہو گئی ہیں، ورنہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے چھٹے مولا کے زمانے میں تھی۔ میں بعض دفعہ احباب کو کہتا ہوں کہ یہ ہم بسا اوقات ان باتوں کا جواب نہیں دے پاتے، تو سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ کاش توحید شیخ صدوق پڑھتے، توحید مفضل پڑھتے، کیوں نہیں؟ یہ سارے وہی جواب ہیں جو ہمارے ائمہ نے دیے۔ ابو شاکر دیسانی نے کہا کہ ثابت کریں، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام تھا عبداللہ۔ جب اس نے مولا سے سنا نا نام کیا ہے، تو چپ کر کے واپس چلا گیا۔ کسی نے پوچھا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا اگر میں اپنا نام بتاتا تو انہوں نے کہنا تھا پھر وہ کون سا خدا ہے جس کا تو عبد ہے؟
تو لہذا بہتر یہی ہے چلا جاؤں۔ پھر امام کو پتا چلا کہ اس نے ایک بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے جس میں کوئی گندی سی مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور بوتل کو بند کیا تو کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے مٹی میں، وہ اس میں نا تھوڑے سے کیڑے بن گئے، کیڑے مکوڑے بن گئے۔ اب وہ لوگوں کو جا کے بازار میں دکھاتا تھا میں ہوں خالق، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، خدا نے اگر جاندار خلق کیے ہیں جو تمہارا جو خیالی خدا ہے وہ میں بھی حل کر سکتا ہوں، دیکھو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی بنی ہے، کوئی خدا نہیں۔ اب جب یہ باتیں شروع ہوئیں لوگوں نے بتایا تو مولا نے کہا اس کو بلاؤ میری طرف۔ وہ آیا، امام نے جو ہے اس سے کہا ابو شاکر یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہنے لگا آپ بھی دیکھ لیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں جو میں نے خود ہی پیدا کیے۔ میرے مولا نے کہا اچھا تو ہے خالق ان کا؟ کہنے لگا جی میں ہی خالق ہوں۔ فرمایا مجھے یہ بتا ان کے اندر نر کتنے ہیں اور مادہ کتنا ہے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا پھر تو کیسا خالق ہے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ میری مخلوق میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ ہمارا خالق تو جانتا ہے نر کتنے ہیں اور اسے پتا میں کس کس کو خلق کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بوتل کھول، یہ زمین پر الٹنا، میں دیکھو کتنے کیڑے تم نے پیدا کیے۔ بوتل جب اس نے الٹی وہ کیڑے مکوڑے جو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ فرمایا تو ان کا خالق ہے؟ اس نے کہا اس نے کہا پھر ان کو روک، یہ جو مشرق کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کو مغرب کی طرف بلا، اور جو مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کو مشرق کی طرف بلا۔ کہنے لگا یہ باتیں اب نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیڑے ہیں، اب یہ تو آپ مجھ سے نہ کہیں، تقاضا یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا ابو شاکر اگر تو خالق ہوتا تو پھر یہ تیری تکویناً مجبور تھے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو خالق ہے اور میں اس کے نبی کا ایک وصی ہوں اور میں اس کا ایک عبد ہوں۔ تو کس طرح کا خالق ہے کہ تو نے خود ایجاد کی اور تیری نہیں مان رہے؟ میں تجھے اپنے خالق کا جلوہ دکھاؤں؟ فرمایا او مشرق کی طرف جانے والے کیڑوں مغرب کی طرف مڑ جاؤ، او مغرب کی طرف جانے والے مشرق کی طرف مڑ جاؤ۔ کیڑوں نے اپنی صفیں بدل لی، جو مشرق جا رہے تھے مغرب کی طرف مڑ گئے، جو مغرب جا رہے تھے مشرق کی طرف مڑ گئے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حیران رہ گیا، فرمایا کہ ہمارے پروردگار جو کہ ان کا بھی پروردگار ہے، یہ اس کا جلوہ ہے۔ ہم جو ہیں وہ حجج الہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکوینیات پر جو ہے وہ قدرت عطا کی ہے۔ جس خدا نے ان کو خلق کیا اسی نے ہم کو ان پر حاکم بھی قرار دیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے مولا کے مناظرات، یہ تو ایک اب طویل موضوع ہے، میں اس میں داخل نہیں ہوں گا، صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ امام نے ایک ایسے دور میں کہ جہاں مختلف مکاتب، مختلف دین، اور وہاں میرے مولا کے 4000 شاگرد کسی کے نہیں تھے اس زمانے میں، 4000 شاگرد۔ امام شروع میں مناظرے کیا کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ بعد میں اگر کوئی آتا مناظرے کی دعوت دیتا اپنے شاگردوں کی طرف ارجاع دیتے تھے، اور بعض شاگرد ایسے تھے کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ استاد الاساتذہ ہو چکے تھے۔ میں جس کی مثال دوں گا جیسے جناب آبان ابن تغلب، ادبیات عرب میں اب ان کے آگے پتہ نہیں کتنے شاگرد تھے، مولا کے شاگرد تھے، آگے سے وہ چلا رہے تھے اس کام کو، وہ خود اس دانشگاہ کے ایک اہم ترین استاد تھے جن کے آگے اتنے شاگرد۔ ابو بصیر علم حدیث میں سب سے بلند شخصیت، جب کوئی موضوع ہوتا ہے امام فرماتے جاؤ وہ ابو بصیر سے پوچھو۔ اسی طرح جناب زرارہ محمد ابن مسلم، فقہ کے اندر پہاڑ تھے یہ۔ محمد بن مسلم کا تو یہ مقام تھا کہ چھٹے مولا کئی دفعہ کہا محمد بن مسلم تم فقی ہو، تم شیعہ فقی ہو، ہمارے مکتب کے فقی ہو، تم بیٹھو مسجد میں فتویٰ دو۔ انہوں نے سر جھکا لیا، مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، میں راضی ہوں، مجھے فخر ہوگا
یہاں اتنے جاہل فقی بیٹھے فتوے دے رہے ہیں، تو پڑھا لکھا ہے، تو میرا پروردہ ہے، میں خوش ہوں گا اگر تجھے دیکھوں فتویٰ دیتے ہوئے۔ زرارہ جیسی شخصیت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کلام کے اندر مومن طاق جیسی شخصیت، بڑے بڑے کلامی مناظرے میں ان کو بھیجتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے دشمن ہیں آل محمد کے، وہ حسد، ابھی بھی کینہ اور حسد جتنا انہیں مومن طاق سے ہے، حسد میں کہتے ہیں مومن شیطان، ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے باطل مکتبوں کا بطلان قرآن سے، عقل سے، احادیث سے، بہت بڑے مناظر تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جناب حشام بن حکم، بہت بڑی شخصیت، کلام کے اندر بلند ترین مرتبہ۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب حشام جو ہیں یہ شروع میں ہمارے چھٹے مولا کو نہیں مانتے تھے، کسی انحرافی فرقے کے ساتھ تھے کہ ان کے ماموں لے کے آئے مولا کی خدمت میں کہ یہ میرا بھانجا جو ہے گمراہ ہو رہا ہے، اور یہ آ کے امام کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا میں آپ کو نہیں مانتا۔ 2 نشستیں مولا نے اس کے ساتھ کام کیا، اور حشام کو ایسے تراشا میرے امام نے، ایسے پرورش کی کہ یہ بعد میں مکتب اہل بیت کا سب سے بڑا مبلغ اور مروج بنا۔ 2 نشستیں اس کے ساتھ کام کیا کہ یہ اس انحرافی فرقوں کو چھوڑ کر مکتب اہل بیت سے متصل ہوا، اور اس کے بعد مولا کے ہاتھوں اس نے علمی پرورش پائی۔ بڑے بڑے مناظرے، ایک مشہور مناظرہ عمر ابن عبید کا، یہ بھی اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، صرف کہ مولا کا ذکر ہو رہا ہے میں صرف اشارہ کروں۔ ایک دفعہ یہ آیا امام کی خدمت میں، امام نے کہا حشام راستے میں بصرہ میں تم ایک مناظرہ کر کے آئے ہو، ذرا باقیوں کو بتاؤ۔ کہنے لگا کہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے ہوتے ہوئے۔ فرمایا نہیں، میں حکم دے رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں بصرہ میں نے سنا ایک بہت بڑا فقیہ عمر ابن عبید، سنا بہت درس دے رہا اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہیں۔ میں بھی چلا گیا ایک دن، بڑا رش تھا وہاں، میں بھی 2 زانو بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ فقیہ ہیں، عالم ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کرو سوال۔ اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں آیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ بڑا حیران ہوا، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، تم دیکھتے رہے ہو میری آنکھیں ہیں۔ اس نے کہا میرا سوال ہے، آپ جواب دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، احمق لوگ بھی اگر سوال کریں تو جواب تو دینا چاہیے۔ ہاں میری آنکھیں ہیں بھائی، کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ دیکھتا ہوں۔ آپ کے کان ہیں کان، کیا کرتے ہیں؟ سنتا ہوں۔ ناک ہے آپ کا؟ ہاں بھائی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سونگھتا ہوں۔ آپ کی زبان ہے؟ جی ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا دل ہے؟ ہاں وہ بھی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ جو میں سونگتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، وہ چیز جو ہے وہ میرا دل اس کی تائید کرتا ہے، بالاخر یہ ساری چیزیں اس کی طرف لوٹتی ہیں، وہ مزے کی، میری کلام کی، میری سماعت کی۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو اعضاء ہیں دل کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ اب یہ اصول کافی کی روایت ہے، بالکل متن میں آپ کی خدمت میں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا رہا، کوئی لفظ اضافی نہیں۔ آپ کے یہ اعضاء آپ کے دل کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا کبھی کبھی شک پڑ جاتا ہے، مثلا مزے میں شک پڑ گیا، بولنے میں، سننے میں، سونگھنے میں، تو دل اسے یقین میں بدلتا ہے، میرے شک کو دور کرتا ہے۔ اگر دل نہ ہو تو میری زندگی ختم، میں تو ہمیشہ شک و تردید میں۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ دل اس لیے قرار دیا ہے کہ میں بالکل یقین کے ساتھ زندگی گزاروں کہ وہ ہے یا نہیں، وہ مزہ ٹھیک تھا یا غلط۔ تو دل جو ہے وہ شک کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس نے کہا پھر قبلہ اللہ نے آپ کے 4 اعضاء کے لیے کہ اگر انہیں شک پڑے آپ کے بدن میں ایک امام قرار دیا ہے کہ جو ان کا شک دور کرے۔ جب آپ کے بدن کے لیے ایک امام ہے تو یہ پوری زمین میں جہاں اتنے سمندر ہے انسانوں کا، ان کے لیے اللہ نے کوئی امام نہیں قرار دیا، یہ اسی طرح شک و تردید میں پڑے رہے۔ اللہ فوراً پوچھا تو حشام، تو حتمن حشام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو کوفہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو حشام ہے، یہ بات فقط حشام کر سکتا ہے۔ اٹھا
ان کو لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا، کہنے لگا تیرے ہوتے ہوئے اب میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت تھی۔ اور جب حشام نے یہ واقعہ سنایا، میرے چھٹے مولا نے فرمایا حشام یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ باتیں نہیں سکھائیں۔ کہنے لگا آپ کی ہی کلام سے میں نے یہ نتیجے لیے، درست ہے آپ نے اس طرح نہیں سکھایا، لیکن جب آپ کلام فرماتے ہیں تو وہاں سے مختلف ٹکڑے میں نے لیے ہیں اور یہ استدلال میں نے بنایا۔ فرمایا یہ خدا نے تجھ پہ لطف کیا ہے، جو تیری زبان سے جاری ہوا ہے یہ وہی ہے جو صحف موسیٰ اور ابراہیم میں لکھا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ جابر بن حیان جیسا شاگرد، فخر ہے آج ہمارا۔ 400 کتابیں لکھی اس نے، کچھ کتابیں سنا ہے کہ آغا مرشی کے کتاب خانے میں ہے، دیکھی نہیں سنا ہے۔ اور ایک کتاب کا مقدمے میں وہ لکھتا ہے کہ قیامت تک کیمیا کے اندر جو میں نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں تا قیامت کوئی انہیں باطل نہیں کر سکتا، چونکہ یہ میرے نہیں کہے ہوئے، یہ میرے استاد امام جعفر صادق کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ عظمتیں ہیں ہمارے مولا کے علم کی۔ تو فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کی اور آل محمد کی جب بھی حکومت قائم ہوگی اس کا جو پہلا رکن ہے، فرماتے ہیں بالرفق، ہم لوگ مدارا کرنے والے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم ظالم نہیں ہو سکتے، ہم ظلم کو برداشت کرتے ہیں، ظلم کے آگے ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مولا کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں بیان ہوتی، جب آئیں گے خون کے دریا بہیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ قائم آل محمد کی حکومت کا پہلا پایا مدارا ہے، انہوں نے ظلم سے لڑنا ہے، ظلم سے لڑنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں امیر المومنین نے 25 سال تک صبر کیا، نہیں اٹھائی تلوار، نہیں اٹھائی۔ آپ دیکھیں ہمارے مولا امام حسن مجتبیٰ نے صلح کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، وہی سیاست ہے جو امیر المومنین کی، وہی سیاست ہے۔ ہمارے باقی ائمہ کا بھی یہی تھا۔ ہاں دین پر جب آنچ آئے تو پھر کربلا سامنے آ گئی، ہاں جب اپنی شخصیت پہ، اپنے کہ حکومت ہمارا حق ہے، اگر اس پہ آنچ آ رہی تو اسے صبر سے برداشت کیا۔ مدارا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مدارا۔ اس کے بعد میں بس جلدی سے ختم کرتا ہوں، ٹائم میں بھی محدودیت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تألف، لوگوں سے محبت ہے، لوگوں سے محبت ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب سے ہو۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت انسانوں سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مکتب سے۔ یہ تو بڑے بڑے علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء، ایک عالم گزرے ہیں جناب زہرے جنہوں نے کتاب لکھی علی امام الصادق، ان کی سیرت پہ وہ لکھتا ہے کہ یہ شخصیت جب مسجد مدینہ میں آتے تھے وہاں مختلف مکاتب کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، لیکن جب یہ آتے تھے سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے جب ان کا جنازہ اٹھا تھا اس جنازے میں صرف اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے، تمام مکاتب اور ادیان کے لوگ، حتی ملحدین، سب اپنے سر پہ خاک ڈالے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی تعظیم میں اور تشییع جنازہ میں تھے۔ محبت تھی امام کی لوگوں کے ساتھ۔ درست ہے مکتب، دین، مناظرہ، استدلال ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انسانوں سے محبت کرتے تھے، ہر انسان سے۔ کہتے تھے کہ جو ہمارا شیعہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس آپ کسی کام کے لیے جاؤ تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، وہ محبت سے، مسکراہٹ سے آپ کا استقبال کرے گا، اس کا چہرہ عبوس نہیں ہوگا۔ ایک مولا کے شاگرد ہیں ظاہراً جناب ابو بصیر ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آدھی رات کو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص، کیونکہ امام جو ہیں وہ جب شہادت کا وقت آیا تھا تو 65 سال کے تھے، سب سے طولانی عمر ہمارے ائمہ میں ہمارے چھٹے مولا کی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین جنہوں نے 63 سال عمر مبارک ہے، اور باقی جو ہمارے ائمہ ہیں مثلا آپ امام سجاد علیہ السلام دیکھ لیں، 5ویں مولا دیکھ لیں، 7ویں 8ویں، یہ سارے 55 سال، ان کی عمر مبارک جو ہے 55 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ہاں 8ویں مولا کے بعد امام جواد جو ہے وہ 25 سال، پھر عمریں کم ہوتی چلی گئی۔
اب آپ دیکھیں 60 سال سے زیادہ عمر ہے، رات کو روٹیوں کا ایک بورا اپنے جو ہے وہ پشت مبارک پر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بعض دفعہ ہم یہ روایات بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی روٹی، بھئی ایک زمانہ ایسا تھا جب واقعی روٹی مسئلہ تھی۔ آج شاید ہر گھر میں روٹی ہو، شاید کوئی اور چیز مسئلہ ہو، مثلا فریج نہیں ہے، مثلا فرض کریں قالین نہیں ہے، فلاں مشینری نہیں ہے، یا موبائل نہیں ہے، مثلا یہ آج کل ہو سکتا ہے بڑے مسئلے ہوں، لیکن ایک زمانے میں خود روٹی جیسی چیز بہت بڑا مسئلہ تھی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رات کو بھوکے سوتے تھے، ایسے زمانے بھی گزرے ہیں۔ چھٹے مولا جو ہے وہ روٹیوں کا بورا جو ہے وہ روٹی پکا کر بورا خود اٹھا کے جا رہے ہیں، اور وہ شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے بوری پھٹی ہوئی ہے اور روٹی جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو میں دوڑ کے گیا، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے، میں نے کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور جب انہوں نے میری طرف رخ کیا تو دیکھا یہ تو ہمارے ہی استاد، ہمارے مولا چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو کہنے لگا مولا آدھی رات اور آپ یہ زحمت کر رہے ہیں۔ کہا فلانی اچھا ہوا تم آ گئے، ان کو جمع کرو۔ روٹیاں دوبارہ ہم نے ڈالی بورے میں، کہا مجھے دے، میں لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ ثواب میں نے لینا، میں نے یہ ثواب لینا، یہ خدمت خلق کا ثواب ہے نہیں۔ ہمارے لیے عظمت ہے نا، ہمارے لیے الگو ہے، اگرچہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا کام لگ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم صاحب امامہ ہیں، بعض چیزیں ہماری شان کے خلاف، آپ نہیں، مولا جو رئیس ہے مکتب تشیع، جو حجت خدا ہے، خود بورا اٹھا کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلانی یہ ثواب میں نے لینا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا قبیلہ بنی ساعدہ آج بھوکے سو رہے ہیں، اور جعفر صادق کو نیند نہیں آئے گی جب کوئی انسان بھوکا سوئے۔ کہا مولا وہ تو دشمن ہیں آپ کے، ناسبی ہیں، وہ تو برا بھلا کہتے ہیں آپ کو، آپ کے اجداد کو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن انسان تو ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان بھوکے سوئیں؟ جعفر صادق جو ہے وہ اسے قرار نہیں ہے۔ تو آدھی رات کو وہ جو فرمایا تھا الف، اور اس کے بعد فرماتے ہیں والوقار، ہماری حکومت جو ہے وہ مدارہ پہ انسان سے محبت اور وقار۔ وقار کیا ہے؟ لوگوں کا احترام باقی رکھو، ادب باقی رکھو، لحاظ باقی رکھو، اپنی شخصیت کو سنگین بنائیں، اپنے آپ کو ہلکا نہ دکھائیں لوگوں کے سامنے۔ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ موضوع طولانی ہے۔ ان کے ایک چچا تھے، اب یہ وہ چیزیں جو بعض اوقات بیان نہیں ہوتی، ان کے ایک چچا تھے جناب عبداللہ ابن علی، جو 5ویں مولا کے بھائی بھی تھے۔ وہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا بنی عباس کا، یہ جو تحریک شروع ہوئی، شروع میں بڑے بڑے سادات، بالخصوص حسنی سادات بہت زیادہ اس تحریک سے ملے بنی عباس سے، ابو مسلم کے ساتھ۔ تو یہ جو ان کے چچا تھے وہ بھی بہت تند تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے، بنی امیہ کو ختم کیا جائے اور بنی عباس کی حکومت کو برقرار کرنے میں وہ کئی دفعہ آتے تھے چھٹے مولا کے پاس کہ آپ کیوں نہیں، آپ اٹھیں، آپ بھی حکم جاری کریں۔ مولا جو ہے وہ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، یہ کوئی ہماری خاطر، یہ نام لے رہے ہیں آل محمد کا، یہ اپنی خاطر حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، یہ کوئی خدا کے لیے نہیں اٹھے، یہ آل محمد کے لیے نہیں اٹھے۔ حتیٰ کئی دفعہ حسنی سادات نے آ کے حملہ کیا چاقو کے ساتھ، امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اپنے ہی حسنی سادات نے، کہ آپ دشمن ہیں ہمارے، آپ کیوں نہیں اٹھتے ہمارے ساتھ، آئیں ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ چچا بھی جو ہے اس دن آ کے بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ باہر جو شاگرد ہیں ابو بصیر اور دوسرے، وہ کہتے ہیں ہم کانپ رہے تھے غصے سے، ہمارا دل کہہ رہا تھا ہم اندر جائیں، بھئی یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ اس طرح تو انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ لیکن جو باقی وہاں کھڑے تھے بزرگ لوگ، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو حق نہیں ہے، وہ بھی بھتیجا ہے سامنے، امام ہے۔ جب یہ باہر نکلے چلے گئے تو چھٹے مولا سے کہا مولا آپ کیوں اتنا تحمل کر رہے ہیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں،
میرے چچا ہیں۔ حتیٰ وہ شخص جس نے چاقو سے حملہ کیا تھا میرے مولا پر، وہ حسنی سید، کہتے ہیں آخری وقت میں جب مولا کا آخری وقت تھا، اس کے لیے بھی اسپیشل اپنے مال سے کچھ دینار بھجوائے کہ آخر ہے تو ہمارا اپنا خونی رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس کو بھی میرے مال میں سے دیا جائے۔ تو یہ چچا چلا گیا۔ دوسرے دن آیا تو اب پہلے دن آیا تھا بڑا موڈ غضبناک، دوسرے دن آیا تو چہرہ جو ہے وہ بڑا عجیب، چہرے پہ غم، آنکھوں سے آنسو۔ کل آیا تھا تو کہنے لگا تھا کہاں ہے وہ ہمارا بھتیجا، آج آ کے کہنے لگا کہ کہاں ہے ہمارے مولا، کہاں ہے میرے بھتیجے، میرے سید و سردار۔ آ کے امام کی خدمت میں آیا تو قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بھتیجے مجھے معاف کر دے، میں نے کل گستاخی کی ہے۔ امام نے اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ معاشر بپا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو اس طرح کے خواب ہر شخص کو تو نہیں آتے، یہ بھی خاص لوگوں کو آتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری بعض روایت کہتی ہیں کہ خواب جو ہے، خواب کے اندر بسا اوقات اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اللہ کا خصوصی لطف ہوتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا وہ اس حالت میں مرے، خدا اسے حالت ایمان میں لے جانا چاہتا ہے۔ لطف الہی۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا عالم محشر بپا ہے، اور مجھے دیکھا کہ دو فرشتے مجھے جو ہیں وہ باندھ کے لے جا رہے ہیں، اور میں انہیں پکار رہا ہوں میں فرزند رسول ہوں، میں آل محمد ہوں، میں زہرا کی اولاد ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا، اور مجھے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا مجھے سرور کائنات کے پاس لے جاؤ، وہ میری شفاعت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو حکم دیا ہے تجھے گرفتار کرنے کا۔ آخر ہوا کیا؟ لے جاتے ہیں سرور کائنات کی خدمت میں۔ اس وقت حبیب کائنات، حبیب پروردگار، ہمارے پیغمبر کہتے ہیں عبداللہ تجھے حق نہیں تھا، تو نے آج جس طرح میری حجت، میرے وسیع کے ساتھ جو برتاؤ کیا، تجھے نہیں پتا وہ میرے وسیع ہیں، ان کا کوئی کام منشاء پروردگار سے خالی نہیں۔ بس کہتے ہیں اسی وقت سے میری آنکھ کھلی، اور اسی وقت سے میں رو رہا ہوں، اور آج میں آیا ہوں کہ میں خدمت میں پہنچوں۔ یہ میرے مولا کا صبر، یہ میرے مولا کا انداز تھا۔ کہتے ہیں یہی حسنی سادات جو دشمن تھے، ان کو جب بھی گرفتار کرنے آتے تھے نا یہ بنی عباس کے لوگ، بسا اوقات مولا کو جب پتہ چلتا تھا تو باہر نکل پڑتے تھے۔ حتیٰ کہتے ہیں ایک آخری دفعہ کہ جس کی وجہ سے یہ بعض ہماری روایات کے مطابق شاید یہی وجہ بنی تھی مولا کی شہادت کی، کہ آخری دفعہ جب آخری ایام تھے، یہی 65 سالہ عمر مبارک، پتہ چلا کہ حکومتی لوگ بنی ہاشم کے محلے میں داخل ہوئے ہیں اور حسنی سادات کو زنجیروں میں باندھ کے لے جا رہے ہیں۔ تو امام جو ہے وہ دوڑے، حتیٰ امامہ گر گیا، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، دوڑے اور کہا کہ کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں ان بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے، آخر انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان کا دفاع کر رہے ہیں، آیا تم آل محمد کا خون بہاتے بہاتے تھکے نہیں ہو؟ تو کہتے ہیں اسی دوران جب مولا چھڑا رہے تھے تو ایک ملعون نے تازیانہ مارا امام کے پشت مبارک پہ۔ تازیانہ کچھ اس طرح لگا کہ میرے مولا جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے، پھر زمین پہ گرے، امام کا پیرہن مبارک پھٹ گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ تازیانے سے جو زخم پیدا ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے تازیانوں میں بھی کوئی زہر بھرا ہوا تھا۔ بہت زیادہ آخری جو لمحات تھے نا میرے مولا کے، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے شہید کربلا، اپنے دادا حسین کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں آخری جب وقت تھا، جب مولا کو زہر ملا تھا تو کچھ الفاظ فرما رہے تھے، ساتھ میں مولا امام کاظم جب اپنے کان نزدیک لے کے گئے ہیں تو کہہ رہے تھے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میں تو اتنے عزیزوں کے درمیان دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے تو غسل دینے والے ہیں، کفن دینے والے ہیں، میرا جنازہ اٹھانے والے ہیں، لیکن حسین تو بھی دنیا سے گیا ہے، کوئی دن تیرے دن جیسا نہیں ہے۔ مجلس عزا کے حوالے سے اتنی تاکید ہوتی تھی چھٹے مولا کی، اپنے گھر میں بھی عزاداری کا پروگرام ہوتا تھا، اور
کہتے تھے کہ اس طرح کی مجالس اگر کوئی بپا کرے، فرماتے تھے تل کا ہاذہ المجالس، فرماتے احبھا، مجھے بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ پتہ چلا جب ان کے ایک شاگرد تھے جناب مفضل، انہوں نے مجلس بپا کی اپنے گھر میں، عزاداری بپا کی، تو خود جناب مفضل جو ہیں وہ حیران تھے کہ دروازے پہ ایک نقاب پوش کھڑا ہے جو جوتیوں والے مقام پہ کھڑا ہے لیکن اندر نہیں آ رہا۔ دوسرے دن آتے ہیں چھٹے مولا کی خدمت میں، معصوم فرماتے ہیں کہ مفضل تم نے کل ہمارے جد کی عزاداری بپا کی، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگا مولا شکریہ کی کیا بات تھی، یہ ہمارا وظیفہ تھا، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہمارے امر کو احیا کریں۔ کہا مفضل تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے دروازے پہ کوئی کھڑا تھا، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہنے لگا مولا وہ نہیں مجھے معلوم وہ کون تھے، لیکن ایک شخصیت کھڑی تھی نقاب پوش، میں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف لائیں لیکن وہ آئے نہیں۔ کہنے لگے مفضل وہ میں ہی تو تھا، آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ تو حسین کی مجلس بپا کرے اور زمانے کا امام شریک نہ ہو، وہ میں ہی تو تھا۔ تو کہنے لگے جناب مفضل مولا پھر آپ تشریف کیوں نہیں لائے، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے میں آنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے اندر جھانکا تو صدر مجلس پہ دیکھا میرے نانا پیغمبر وہاں تشریف فرما ہے، میرے دادا علی تشریف فرما ہے، اور میں نے دیکھا میری دادی زہرا بھی وہاں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا زیادہ عزاداری سے اور ذکر حسین سے، کہتے ہیں مینا میں ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا تم سنا ہے شاعر ہو؟ کہنے لگا جی مولا۔ فرمایا میرے دادا حسین کے لیے بھی کبھی مرثیے کہے ہیں؟ کہنے لگا جی مولا۔ کہا بس آج مجھے وہی سناؤ۔ جب اس نے مرثیے شروع کیے فرمایا ایک پردہ بھی کھینچو، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بلاؤ، چونکہ میرے دادا کی مجلس بپا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک دفعہ مولا کے گھر میں ایک شاعر آیا جو ان کی والدہ ام فروا کے خاندان سے تھا، آ کے امام کی خدمت میں بیٹھا، مولا نے فوراً تقاضا کیا، اب نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کوئی کہتے ہیں نام ظاہراً کمیت تھا ان کا۔ کہنے لگے کہ فلاں کوئی نیا مرثیہ بھی تم نے کہا ہے میرے دادا کی عزاداری میں؟ کہنے لگا کیوں نہیں؟ فرمایا کہو۔ جب اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو مولا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا امامہ اتارا اور پھر پردہ کھینچا، کہا کہ میری ماں ام فروا کو بھی بلایا جائے، یہ مرثیہ وہ بھی سنے۔ اب بی بی ام فروا پردہ کے اس طرف تھی، اب جب اس نے وہ مرثیہ کہا اس مرثیے میں اتنا سوز تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا گریہ بلند ہوا، آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار، اور ادھر پردے کے پیچھے سے ام فروا کے بین بھی شروع ہو گئے، ان کی بھی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ اب یہ مرثیہ صرف گھر کے افراد میں پڑھا جا رہا ہے، باہر نہیں ہے، باہر کے لوگ شریک نہیں ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ ام فروا آپ ہمارے خاندان سے ہیں، میں آج یہ مرثیہ پڑھ رہا ہوں، آپ کا بیٹا کس طرح رو رہا ہے، آپ تصور کریں کہ کیا گزری ہوگی زینب پر کہ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں حسین کو مقتول دیکھا ہوگا، لیکن زینب کو کسی نے رونے نہیں دیا جس طرح آپ رو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں ختم کرتا ہوں ایک جملہ صرف مصائب کا۔ کہتے ہیں اس منصور نے زہر دینے سے پہلے مولا کے گھر کو آگ لگائی، بعض کہتے ہیں 3 دفعہ گھر کو آگ لگائی، لیکن یہ جو آخری دفعہ آگ لگی تھی نا یہ کوئی بہت ہی سخت آگ تھی۔ کہتے ہیں آل محمد میں 3 دفعہ آگ لگی ہے گھروں کو، ایک دفعہ زہرا کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش ہوئی، اور ایک دفعہ شام غریباں آگ لگی تھی، اور ایک دفعہ ہمارے چھٹے مولا امام صادق کے گھر کو آگ لگی۔ کہتے ہیں یہ آگ بہت کوئی خطرناک آگ تھی، بہت ہی زیادہ آگ لگائی گئی، گھر کا سارا سامان ہر چیز جل رہی تھی۔ غلاموں نے مولا کو کسی طریقے سے گھر سے باہر منتقل کیا، اور گھر کی جو بچیاں خواتین مخدرات عصمت ان کو بھی محفوظ مقام تک پہنچایا جا رہا تھا۔ اب مولا نے جب گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف دیکھا نا
اور گھر میں پتہ نہیں ایک منظر دیکھا میرے امام نے، فوراً دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اپنا امامہ اتار کے سر میں خاک ڈال کے سید صادق نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہم نے آپ کو بچا لیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جب گھر کی طرف دیکھا اور اپنی بچیوں کو پردے میں نکلتے ہوئے دیکھا اور کس طرح اپنی جان بچا کر نکل رہی ہیں، مجھے شام غریبہ کے واقعات یاد آ گئے کہ یہاں تو بچانے والے ہیں اور یہاں تو پردے بھی محفوظ ہیں۔ اور کس طرح گزرا ہوگا میری دادیوں اور پھپھیوں پہ وہ وقت کہ جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی تھی، پھر اس کو آگ لگتی تھی، پھر تیسرے خیمے جاتی تھی، پھر اسے آگ لگتی تھی، اور فرماتے ہیں مجھے یہ بھی رونا آتا ہے اور میری بچیوں کے تو پردے سالم ہیں اور ان کے سروں پر تو پردے بھی سالم نہیں تھے، بے پردہ سید زادیاں آخر مجبور ہو کے اس جگہ پہ پہنچی جہاں بیمار امام کہنے لگی بتا سجاد تو حاکم وقت ہے، تو امام وقت ہے، ہم بے پردہ ہو چکی ہیں، آیا آگ میں جل جائے یا اپنی جان بچائے، ایسا وقت بھی سعادت پہ گزرا۔ چھٹے مولا رو رہے ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا مولا کا جنازہ اٹھایا گیا مدینہ میں، کہتے ہیں بڑا عالیشان جنازہ تھا، کس انداز سے غسل دیا گیا، کس انداز سے کفن دیا گیا۔ مولا کے غسل کے انداز کو میں صرف بیان نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا، یہاں غسل دیا گیا، یہاں کفن دیا گیا، میں اشارہ کروں گا کچھ ایسے جنازے بھی تھے، کچھ ایسے غسل بھی تھے۔ وہ میرے مولا کا 12ویں مولا کا ایک جملہ ہے زیارت نہیہ میں، کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جسے کوئی غسل دینے والا نہیں تھا لیکن اپنے بدن کے بہتے ہوئے خون سے اس نے غسل کیا۔ میرا سلام ہو ان شہداء پہ کہ جنہیں دفنانے والا نہیں تھا اور جن کی میتوں کے رنگ دھوپ نے بدل دیے۔ میرا سلام ہو اس شہید پہ کہ جسے اپنے کوئی دفنانے والے نہیں تھے، لوگوں نے اور غیروں نے، بستی والوں نے آ کے دفنایا۔ مولا کا کہتے ہیں جنازہ جب اٹھا اتنا عظیم و شان جنازہ تھا، اور اس جنازے کے ساتھ امام کاظم تھے، اور کہتے ہیں دنیا تھی اور ساری طرف آوازیں آ رہی تھی یا صادق کی یا جعفر کی، لیکن اسی مدینہ میں ایک ایسا بھی جنازہ اٹھا تھا، کہتے ہیں کہ جس کو اٹھانے والے فقط 7 نفر تھے اور رات کی تاریکیوں میں اٹھا تھا۔ کہتے ہیں امام صادق کا جنازہ جب لے کے گئے نا قبرستان بقیع میں، امام کاظم لحد میں اترے ہیں اور جناب فضیل اور محمد بن مسلم جو ہے وہ مولا کی میت کو امام کاظم تک دینے کے لیے آپس میں نزاع کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں یہ ثواب لینا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک جنازہ ایسا بھی تھا، ایک ایسی بھی قبر تھی جسے علی نے کھودا، اور جب اترے کوئی میت دینے والا نہیں تھا، آخر میں علی خود ہی نکلتے ہیں قبر سے اور زہرا کی میت کو لے کے قبر میں لے جاتے ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔